اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال الباقر علیہ الصلاة والسلام الزکاة تزید فی الرزق۔ امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا رزق میں برکت اور اضافے کا سبب بنتا ہے، اور زکوٰۃ کے اقسام میں سے ایک قسم زکوٰۃ فطرہ کی ہے، لہذا فطرے کا ادا کرنا انسان کے لیے رزق میں اضافے اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ سامعین گرامی، گزشتہ دروس میں ہم نے بیان کیا کہ فطرہ کن افراد پر واجب ہے، اس کی شرائط کیا ہیں اور کس کس کا فطرہ ادا کرنا انسان پر واجب ہے۔ آج یہ بیان کیا جائے گا کہ زکوٰۃ فطرہ کی مقدار کیا ہے اور کس جنس سے اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے پاس کھانا کھانے والوں میں شمار ہوتے ہیں، ایک سا جو تقریباً 3 کلو بنتا ہے، ان چیزوں میں سے ادا کرے جو اس کے شہر یا علاقے میں عام استعمال ہوتی ہوں، مثلاً گندم، چاول، جو، کھجور، کشمش یا مکئی وغیرہ۔ ان میں سے جس سے چاہے وہ ادا کر سکتا ہے، اور اگر ان میں سے کسی ایک جنس کی قیمت ادا کرے تب بھی اس کے لیے کافی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان یہ نہیں کر سکتا کہ ایک ہی بندے کا فطرہ 2 جنسوں سے ادا کرے، مثلاً آدھا گندم سے دے اور آدھا چاولوں سے، لیکن اگر اس پر چند لوگوں کا فطرہ دینا واجب ہو تو وہ کچھ افراد کا فطرہ گندم سے اور کچھ کا چاولوں سے ادا کر سکتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کا فطرہ حلال مال سے ادا کرے، اگرچہ وہ معصیت اور گناہ کا مرتکب ہوتے ہوئے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچہ حرام مال سے مہیا کرتا ہو، لیکن زکوٰۃ فطرہ کو حلال مال سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کو قصد قربت سے ادا کرے، یعنی خدا کی بارگاہ میں اظہار بندگی، اس کی رضایت کے حصول، اظہار تذلل اور اخلاص کے ساتھ ادا کرے۔ لیکن اگر قصد قربت کے بغیر یا اخلاص کے بغیر ادا کرے تو اگرچہ وہ گناہ گار ہے لیکن اس کا فطرہ ادا ہو جائے گا۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی فطرے کی نیت سے کسی جنس کو یا اس کی قیمت کو جدا کرے تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اس کو اپنے استعمال کے لیے اٹھائے اور اس کی جگہ دوسری جنس یا قیمت رکھ دے۔ اور آج کا آخری مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص فقیر ہے اس پر فطرے کا ادا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ فطرے کو ادا کرے، اور اگر اس کے پاس فقط ایک فرد کے فطرے ادا کرنے کی استطاعت ہو اور اس کے تحت تکفل دوسرے افراد بھی ہوں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنا فطرہ
قصد قربت کی نیت سے اپنے خاندان کے کسی ایک فرد کو دے اور وہ فرد پھر دوسرے فرد کو دے اور اسی طرح وہ آخری فرد کو دے اور وہ آخری فرد کسی ایسے فقیر کو دے جو اس کے خاندان کا نہ ہو، تو ان سب کا فطرہ ادا ہو جائے گا۔ دعا گو ہوں خدا ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں بے احسن وجہ قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔